الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ رحمت کائنات اور آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کا ایکو اگر کوئی بند کر سکتا ہو سمجھدار آدمی، ایکو کا نعت کے لیے آواز ساتھی ہو جائے تو اور اچھی ہو جائے گی، ورنہ پھر انشاءاللہ اسی پہ گزارا کریں۔ بہت ہی قابل قدر رفقا اور عزیز طالب علموں، میں نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل اس کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ خالق کائنات نے 30 پاروں پر مشتمل اس کتاب جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اپنے آخری پیغامبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اس کتاب کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیتے ہوئے یہ دو ٹوک الفاظ کے اندر اعلان کیا کہ اس کتاب کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں۔ جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی، اور آسمانی کتابوں کو بھی اس طرح نہیں رہنے دیا اس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے اتری۔ یہ جو اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے فرش والوں کے ساتھ، اس کے بعد اللہ رب العالمین تا صبح قیامت زمین والوں سے مخاطب نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی حالات ہوں گے، مسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گی، جن سے انسانوں کو واسطہ پڑے گا، انہیں قرآن کریم سے رہنمائی لینی ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی سیرت سے ان کو روشنی اور رہنمائی لینا ہوگی۔ قرآن کریم نے جن آیات کے اندر خالق کائنات نے اپنی عبادت اور بندگی کا ذکر کیا ہے، بہت موٹی کتاب ہے نا، 30 پاروں کی قرآن مجید، اس میں کوئی نئی آیت نہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا، اور یہ بات بذات خود دلیل کے طور پر کافی ہے کہ جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنی عبادت اور بندگی کا ذکر کر رہے ہیں، اسی آیت کے اندر والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ تو کوئی تھانے دار کر دینا، کوئی علاقے کا چودھری کر دینا، کوئی سیشن جج کر دے، ہائی کورٹ کا جج کر دے، تو لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا اس فیصلے کو ماننے کے سوا۔ لیکن جس بارے میں خالق کائنات، بادشاہوں کا بادشاہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا رب فیصلہ کر دے، اور اس کا اعلان کس سے کروائے؟ کہتے ہیں میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کیا ہے؟ کہ عبادت صرف رب کائنات کی کرنی ہے، بندگی صرف اسی کی کرنی ہے، اور اس سے جڑا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ احسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ یہ عربی خطبے کے اندر آپ سنتے ہوں گے، علماء کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل ہوتا ہے کہ جو جتنی نیکی، خیر اور بھلائی آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہے نا، آپ اتنی نیکی اس کے ساتھ کرتے ہیں، اتنی بھلائی آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ کر، جو کچھ اس نے کیا اس سے آگے بڑھ کر آپ اس کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کریں، بھلائی کا معاملہ کریں، تو یہ احسان کے درجے کے اندر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اور بندگی رب کائنات کی کرنی ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری تصویر بنائی۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ قرآن کریم کے اندر تصویر کہاں سے آ گئی۔ تصویر اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ ہاں، کہ جب بڑھاپے میں دونوں تمہیں مل جائیں، ماں بھی اور باپ بھی، یا دونوں میں کوئی ایک تمہیں مل جائے، ایسا ہوتا نہیں کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے، کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے، اس نے کہا دونوں مل جائیں، دونوں میں کوئی ایک، ان کے سامنے کس طرح آپ نے رہنا ہے؟ قرآن کہتے ہیں کہ پہلو جھکا کے، اپنے کندھے جھکا کے رہنا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں جب یہ مائیں شفقت کا ہاتھ رکھتی تھی نا بیٹوں کے سر پہ، بیٹیوں کے سر پہ، اب تو وہ بھی سمجھدار ہو گئی ہیں، وہ سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتی، انہیں پتہ ہے کہ اس نے شیمپو سے بال دھوئے ہیں، بیٹے اور بیٹی نے اس کے بال اور پف خراب نہ ہوتے، وہ آپ کے شانے پہ ہاتھ پھیرتی اور کہا کہ پہلو جھکا کے ان کے سامنے رہنا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ پہلو کس جھکانا کسے کہتے ہیں؟ پہلو جھکانا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بوڑھی خاتون سے مل رہے ہیں تو آپ اس طرح اپنا کندھا جھکائیں اور وہ پھر آپ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے محبت اور پیار آپ کو دیں۔ کندھے جھکا کے رہیں، کندھے اچکا کے سینہ تان کے والدین کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں۔ سینہ تان کے کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جب بچپن میں آدمی اسکول پڑھتا ہے نا، جب ہم اسکول پڑھتے تھے، آپ شاید معذر زیادہ ہوں گے، 6 سال، ہمارے زمانے میں لڑتے ہوئے بندہ کہتا تم نہیں جانتا ہے سینہ تان، اسی پر لڑتے جاتے جانتا نہیں تم۔ اور کندھے جھکانا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کندھے جھکانا، پہلو جھکا کے آپ، یہ اللہ حکم دے رہا ہے آپ کو۔ اور پھر کہا کہ والدین سے میٹھی بات کرنی ہے۔ قول کریم، یہ قرآن کا الفاظ، میٹھی بات جو ان کے کانوں کو بھلی لگے۔ وہ کیا بات ہوتی ہے میٹھی بات؟ اس میں چینی نہیں شامل ہوتی، شہد بھی شامل نہیں ہوتی۔ میٹھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ کے کانوں کو جب ان کی سماعتوں سے ٹکرائے تو انہیں اچھا لگے۔ اور وہ کیا ہوتی ہے؟ امی جی کی کیا ہے؟ امی جی کی کہہ رہے ہو؟ ابا جی کی کیا ہے؟ جب باپ دوسری تیسری بار پوچھو گے تو بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جائے تو وہ بوا پٹکا کے نکل جائے جا کے روزی کی گل ہے تو نبی میرے گھر نہیں
میں کو کڑی ہوں میری کو منگا لا لے گئے آپ نہیں جانے جانے کا نہیں اللہ دا بوا پٹکانا تے بڑی دور دی گل ہے نا یہ تے اتھوں تک تے جانا ہی نہیں انہاں دی کسے گل دے جواب چڑچڑے بھی نہیں ہونا کئی بار بڈھے بندے تے بچے فرق نہیں ہوتا ہے یہ جڑے دنیا دار لوگ نے نا حیاتدان سائنسدان انساناں دے ریسرچ کرنے والے لوگ وہ آدھے بچہ تے بڈھا برابر ہو جاندے بچہ بھی ضد کرتا بڈھا بھی ضد کرتا بچہ بھی بار بار گل پوچھتا ہے تے بڈھا بھی پوچھتا ہے تے جے ابا دوجی باری گل پوچھے تے بندہ آکھے تانوں دو باری کہ دسیا تانوں سمجھ نہیں پئی آندی نہیں اللہ نے اجازت دی اس واسطے جدوں تو نکلا ہے نا تے کام کرتے بیٹھے سی 8 باری تو اپنے باپ کو پوچھا کی انہیں کہا کہاں ہے پھر تو پوچھا کہ انہیں کہا بیٹا کب ہے پھر پوچھا پھر انہیں کہا بیٹا کب ہے انہیں نہیں آپ کے آکھا 6 باری تنوں دسیا تے تنوں سمجھ نہیں آتی کہ تو تیجی باری گرم ہو گیا ابا جی 2 باری تنوں دستا سمجھ نہیں اللہ اندر انہوں نے کسے گل دی سمجھ آ جائے پاوے روز کار جلدی آکھن داکھن پاوے ویلے دا سکول جان دا کہیں تے پاوے نماز پڑھن دا کہیں تو انہوں سمجھ آ جائے تے ٹھیک ہے اور اگر تو انہوں والدین دی گل دی سمجھ نہیں آئی تو اللہ دا منو پھر غرض بھی کوئی منو تو آٹی پرواہ بھی کوئی اللہ کی کہہ رہے اللہ کہتا ہے اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہوں نے کسے گل دے جواب جو تو انہوں اسیں اف کر دی جاتی اف کر دی جاتی بھی نہیں سوٹیاں مار دے ماشاء ادھر 2-3 کٹھیاں تلنیاں لگ جاتے ہیں اف نکل نہیں جاتی تے باپ نے بھی روز ایک گل کھڑا کر نہیں اف بھی نہیں کرنی انہوں نے گل مننی کندھے جھکا کے رہنے میٹھی گل کرنی ہے انہوں نے کی گل ناپسند جو ہے تو اف بھی نہیں کرنی اور پھر فرمایا کہ پھر دعا بھی کرنی ہے اللہ کو دعا کی کرنی رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا میرے پروردگار جس بچپن کے میں انہوں نے پایا ہے نا میری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے میرے خرچے پورے کیتے آپ کو بھوک کٹ لئی ساڈے واسطے بہتر کھانے کا بندوبست کیتا والد نے مزدوری کر لی بچے کو پڑھایا ہوئی فیساں دتیاں اس واسطے وہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ معاشرے کا اچھا انسان بن جائے تعلیم یافتہ ہو جائے چنگی نوکری لگ جائے یہ افسر بن جائے اور یقین جانو سانو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا ماں دے بڑے بڑے کلیجے غربت ہوندی کرن دے اندر وسائل دی کمی ہوندی وہ ماں آپ کو بھوکیاں رہ لینی نے تو رات کے واسطے پراپر بندوبست کرنے پڑا اور بہت سارے لوگوں کو بڑے ہو کے پتہ لگا کہ ساری ماں جڑی ہے وہ جڑا روٹی کھان تو پہلا دیر میں کھا گئی انہیں کھاتی نہیں سی ہوندی وہ دل کرتا سی میرے بچے رج کے کھا لیں جو بچ گئی تو میں بھی کھا لیتی نہ بچی تو خیر ہی ہے روزہ بھی بندہ رکھ ہی لینا 15 گھنٹے اس وقت اللہ نے فرمایا اف ولا تنہرہما انہوں نے کسے گل دے جواب جو تسوں اف بھی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے باپ جنت کا دروازہ ہے آپ نے فرمایا جس سے باپ راضی ہے اس سے رب راضی ہے جس سے باپ ناراض ہے اس سے رب ناراض ہے آپ نے وہ واقعہ سنا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے موت کا وقت قریب آ گیا زبان پر کلمہ طیبہ نہیں جاری ہو رہا آپ کو اطلاع دی گئی اور آپ آئے اور پوچھا علقمہ کون زندہ والدین میں سے کہتے یا رسول اللہ میرے والد تو فوت ہو گئے میری والدہ زندہ ہے آپ نے ان سے پوچھا بڑی بھی اپنے بیٹے سے راضی ہے آپ کہتی ہے میرا بیٹا بہت اچھا میرے خرچے کا خیال کرتا ہے میری ضرورتیں پوری کرتا ہے روزانہ میری ٹانگیں آ کے دباتا ہے اور میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے لیکن آپ نے پوچھا آپ اس سے راضی ہے فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے محبت سے اس کو پالا تھا اس کی بیوی ذرا مزاجن سخت ہے جب کبھی اس کی بیوی کے درمیان اور میرے درمیان کوئی معاملہ ہو نا اس کا جھکاؤ میری طرف نہیں ہوتا بیوی کی طرف اس کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی آپ نے فرمایا سے معاف کر کہنے لگی یا رسول اللہ دل نہیں مانتا میں نے بڑی محبت سے پالا تھا بڑھاپے میرا سارا بنے
آپ نے حکیمانہ بات کی، حکمت والی بات کی. آپ نے فرمایا آپ کو پتہ ہے جس سے ماں ناراض ہو اس سے رب ناراض ہوتا ہے. ماں کی ممتا جاگ اٹھی، ان کی والدہ نے معاف کر دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے سفر پر روانہ ہو. لیکن ایک اور بزرگ کا واقعہ آتا ہے، ان کا نام ہے خواجہ اویس کرنی. نام سنا آپ نے؟ یہ وہ بزرگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر زندہ رہے. آپ کی زندگی میں زندہ رہے، لیکن ایک دفعہ بھی حضور کی زیارت نہیں کر سکتے. آج بھی بیٹھے تتے تاولا مفتیوں میں فتوا لا دیتا، نبی پاک نے دور زندہ رہے تھے تو نبی پاک کی زیارت نہیں کی. سبب اسی کو نہ والدہ بہت بوڑھی سی، ضعیف سی، کوئی اور بندہ خدمت میں معمور نہیں سی. ایک دن کہنے امی جان میں اس جیرے کو تکڑا چاہنا جی رب کائنات نے قرآن کے اندر قسمہ کھا دی ہے. ماں نے اجازت دے دی، آقا پتر جائیں آمنہ دلال اپنے شہر جو ہے زیارت کر لیں، اگر شہر نہ ہوئے تو رکی نہ واپس آ گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر پہنچے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے نہیں، آپ سفر کرتے. خواجہ اویس نے گل سنی، انہوں نے سسکیاں تے چیخاں بلند ہوئی. اب نے کھانا پوچھا کی بات ہے، تجھے آپ کا پوچھا پتہ چلا کہ آپ موجود ہیں رونا شروع. کہنے میں بڑی دور تو آیا، کرن نہ رہنا کرنی کیا اس وجہ کرن علاقے تم آیا. میری ماں نے مہلت ہی نہیں دیتی سی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہون اپنے شہر کے اندر زیارت کرنی مرنا واپس آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ملاقات کر کے واپس چلے گئے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا ایک غلام جہاں نام ویس سی وہ کرن دا رہن والا سی، یا رسول اللہ تہاڈی زیارت واسطے آیا سی، لیکن جس ویلے پتہ لگا کہ تسی موجود نہیں تے ویس کرنی نہیں سسکیاں تے چیخاں بلند نہیں ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ میرا کرتا لے لو، ویس کرنی نے تہاڈی ملاقات ہوئی تھی اور میرا کرتا انہوں نے تحفے کے طور پہ دیا. سامنے ایک وال کا پتہ لگ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بال اندر موجود ہے، وہ مبارک کشمیر کی زیارت کرنا چلے جائے. اگر پتہ چل جائے حضور کو پگڑی سعودی عرب کے کسی شہر کے اندر مسجد نبوی کے اندر یا کسی ایسے جگہ جس نے مقدس چیزوں محفوظ کیا ہے تصدیق کرنا چاہتے ہیں. خواجہ اویس کرنی واسطے کرتا اپنے عطا کر دیا آپ دے جس میں تک وہ ٹچ کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں نے کہا تہاڈی اویس نال ملاقات ہونی ہے. اویس نے کوئی امت واسطے دعا کرایا جو انہوں نے اللہ نے بڑا کرتے یہ درجہ کیوں مل گیا والدہ دی موت خدمت اس واسطے. آج جس وجہ تو میں نے آیات کا انتخاب کیتا ہے نا، جس ادارے کے اندر بیٹھے ہیں، اس ادارے کے بانی چودھری محمد افضل مرحوم جنہوں نے اس ادارے کے آسن کے بنیاد رکھیا اپنے علاقے کی مٹی کا فرض اور قرض ادا کرنے واسطے. ناروے کے خوبصورت ملک ہے، میں بھی بڑی دفعہ ناروے گیا. انہوں نے اس خوبصورت ملک کو بہترین سائشن چھڑ کے اس علاقے کے اندر اوورسیز اکیڈمی کا نام ادارہ کر دیا. اللہ دے کو چلے گئے، اللہ دے مہمان بن گئے. پھر اس ادارے کے سرپرست چودھری بشیر احمد صاحب جنہوں نے فوت ہے تقریباً 1 سال ہو گئے. اسی انہوں نے جنازے بھی آئے ساں، انہوں نے دعا میں بھی شریک ہوئے ساں. اور آج اسی اپنے محسن بزرگوں نے اس واسطے یاد کر رہے ہیں کہ تاریخ کا سبق ہے کہ جہاں قوما اپنے محسن کو بھول جاتی ہیں سب واسطے تو مٹ جاتی. میں سمجھتا کہ چودھری بشیر احمد صاحب، چودھری محمد افضل صاحب، چودھری فضل احمد صاحب، اس سارے بزرگ تھے، چودھری اسلم صاحب جنہوں نے اس علاقے دے واسطے، اس علاقے دے نونہالاں واسطے اس کام کا آغاز کی تاکہ جس سے نتیجے کے اندر صحیح معنی دے واسطے اپنا صدقہ جاریہ کا کام کرتے ہیں. اور اس صدقہ جاریہ کا کام اسی اپنی کسی ذہنی اختراع سے نہیں کر رہے. رحمت کائنات نے فرمایا کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، انہیں اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ نیکیاں کا رجسٹر بھی تو گناہوں کا رجسٹر بھی بند ہو جاتا ہے. نہ وہ نیکی کرنے کی پوزیشن جو رہتا ہے نہ کوئی گناہ کرنے کی پوزیشن جو رہتا ہے. لیکن ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم روایت کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں مسلسل اور نیکیاں کے رجسٹر کے اندر اضافہ کر دی. اور وہ کی نے کہ اگر اس شخص نے اپنے ہاتھ دے نال صدقہ جاریہ دا کوئی کام کی جہدے نال انسانوں کو فائدہ پہنچیا
انسانوں کو فائدہ پہنچا اور چرند اور پرندوں کو فائدہ پہنچا تے جد تک انہوں نے نیکی اور خیر دا کام جڑا کیتا ہے اس سے نال مخلوق خدا نو چرند اور پرند نو فائدہ پہنچے گا تے نیکیاں دے رجسٹر دے اندر نیکیاں دا حق. پھر فرمایا کہ انہیں کوئی نافع نفع بخشل وہ قرآن و حدیث کا بھی ہو سکتا ہے وہ لوہارے ترخانے کا بھی ہو سکتا ہے. صرف قرآن و حدیث کا علم نہیں, اگر انہیں کوئی جائیداد کی چیز انسانوں کو فائدہ ہو ہے, کسی نے عرس کھا کے چلا گیا ہے, آپ نے فرمایا کہ جب تک انسانیت انہیں مستفید ہے دیکھیں جس طرح ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر انہیں اولاد نیک پیچھے چلی ہے صدقہ جاریہ کی صورت ہے, اولاد کو صرف ڈاکٹر نہیں بنایا, صرف انجینئر نہیں بنایا, صرف انہوں آرمی افسر نہیں بنایا, انہوں ایک اچھا مسلمان بھی بنایا. اور جس نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے انہیں کسی خانے کے اندر انہیں یاد کے اندر اگر والدین اڑ نہ اڑ وہ خود ان کو دعا دیے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وہ اپنے والدین کی بخشش اور نجات کی گل بھی کرتا کہ کیا انہیں نیکیاں نے جس کے اندر بھی رہا. میں سمجھنا کہ چودھری محمد افسر صاحب, چودھری بشیر احمد صاحب, فضل احمد صاحب, اسلم صاحب, یہ سارے بزرگ نے کہ جنہوں کی اولاد اج بھی صدقہ جاریہ کی صورت میں کام کر. اور سچی گل میں تم دساں, انسان دولت فیکٹری لا کے کما لیتا ہے, دولت کمانے کے اتنے شارٹ کٹ سماج کے اندر موجود ہیں, لیکن سب تو بہترین کام جڑا انسان سازی, انسانوں کی تعلیم و تربیت ہے. کائنات رب خود کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اسی اس انسان کو احسن تقویم تے پیدا کیتا ہے, لیکن احسن تقویم تے پیدا ہونے والا انسان اگر فی الواقع انسان بن جائے, مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے اور اس کا وجود خدا دی زمین تے لوگ نعمت کے طور پر شمار کرتے ہو اور اپنے عمل کی بنیاد دیتے انسانوں کے واسطے خیر ہوئے, تو پھر کیا شاید فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت کا. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے, میں مسجد ملائک کو مجھے انسان ہے. اگر انسان واقعی انسان بن جائے نا تو فرشتے تو بہتر. ملائکہ نے سجدہ کیتا انسان کو اور وہ کہتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. کہتا ہے وہ فرشتہ آپ کو نا تو میرا قد کٹنا ہے, لیکن جس سے انہیں انسان کیا جائے تو پھر میرا قد بڑھتا ہے. لیکن انسان وہ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے پیدا ہونے والا انسان. لیکن اگر انسانیت درجے تو تھلے آ جائے تو پھر جڑے دلال لوگ جو کہتے ہیں تو جانور جائے. جانور اس واسطے جگہ کو کسی حساب و کتاب نہیں کہنا, لیکن جڑا انسان ہے انہیں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم دے قدم رب کائنات کی عدالت کو ہٹ ہی نہیں سکیں گے جب تک وہ اپنا 5 سوالوں کے جواب نہیں دندا. پہلا سوال کیے کہ عمر کتنے گزار گئے, دوسرا سوال ہے تیری جوانی کتنے گزری, تیسرا سوال ہے کہ مال کمایا تو ضائع حلال سمجھ کے حرام سمجھ, چوتھا سوال ہے کہ مال جڑا کمایا وہ خرچ کتنے کیتا ہے, اور پنجواں سوال ہے کہ جڑا علم حاصل کیتا ہے وہ دے اتے عمل. 5 سوالوں کے جواب ہر انسان دے رب کائنات کی عدالت. لیکن انسانوں کی گواہی حال کے کائنات دے دربار اندر بھی بڑی قیمت. آج کے بندے پتہ نہیں آتے وہ بندے نہ کیے جی, وہ بندے چنگا کرتا بھی ہے ماڑا کرتا, بندے نہ کیے وہ بندے کی زبانیں پڑھ دیں گے آدھے بندے کا بڑا کچھ ہے, اے بندے نہ کی یعنی گل کوئی نہیں صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ گزرے, آمنہ دلال کے سامنے لوگوں نے مرنا کی تعریف کی, کیا بڑا چنگا آدمی سی, مخلوق خدا کی خدمت کرتا سی, انسانوں نے کم ہوتا سی, یہ وجود خدا کی زمین جو نعمت سی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زبان تو مرنا کا چنگا لے کر سنیا, آپ نے فرمایا ماجا ایک جنازہ اور گزرا کچھ دیر تو بعد لوگوں کا کیا بندہ چنگا نہیں سی, بڑے ظلم کرتا سی, لوگوں نے حق مارتا سی, خواہ وہاں لوگوں نے جاتی اور ظلم کرتا سی. آمنہ دلال نے گل سنی, آپ نے فرمایا ماجا
صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل ساڈی سمجھ نہیں آئی، ایک مرد والی خوبیاں بیان ہوئی نے، دوسرے دی خامیاں بیان ہوئی، تو ایک دے بارے کیا واجب بات دی اچھائیاں نو بھی واجب بات ہو گیا، دی برائیاں بیان ہو واجب بات۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جس مرد والی لوگوں نے نیکیاں اچھائیاں بیان کی وہ خوبیاں کا ذکر کیتا، وہ اچھے کاموں کا ذکر کیتا، رب کائنات نے جنت و دروازے کر۔ میرے صحابہ سنو، جس مرد والی لوگوں برائیاں بیان کی ہیں رب کائنات نے جہنم کو واجب کرا دے۔ زبان خلق کو نکارا ہے خدا سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نظوری ہے نظاری۔ آج کے دن ہمارے بھائی چودھری مجید احمد صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت ہے کہ وہ جو میں نے بتائی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو خود بخود یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، لیکن اپنے والدین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جو رہنمائی کی ہے صدقہ جاریہ کے ایک ایسا کام، ایسا یادگار کام اپنے بھائیوں کے مشورے سے کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے براہ راست مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی بھی خوش نصیبی ہوتی ہے اور یہ اولاد کی بھی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ والدین کے چلے جانے کے بعد جو شمع انہوں نے روشن کی ہے جہالت کے خلاف اس علاقے کے اندر جو ہے وہ علم کی روشنی پھیلانے کے لیے ان کی اولاد صدقہ جاریہ اسی کام کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، تاکہ چودھری محمد افضل صاحب جو اپنے رب کے مہمان بن چکے ہیں، چودھری بشیر احمد صاحب، چودھری فضل احمد صاحب، چودھری محمد اسلم صاحب، ان کے پیچھے صدقہ جاریہ کی صورت کے اندر ان کے اہل خاندان اور ان کی اولاد وہ کام اس ادارے کے لیے، اس ادارے کے ملازمین کے لیے، اس ادارے کے بچوں کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ان کے نیکیوں کے رجسٹر کے اندر بھی اضافہ ہو۔ اور میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ یہ روشنی کا وہ مینارہ نور ہوتا ہے کہ اگر آپ خیر کا بھلائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اس سے ترغیب ملتی ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں کہا تو دینا چاہیے تھا دوسرے کو پتہ نہ لگے، یہ بات ٹھیک ہے، انفرادی دائرے میں ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ اجتماعی دائرے کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں نا تو آپ اس کی تشہیر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو۔ یہ فلسطین کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈ ہمیں لوگوں نے دی، ہم نے ان تک پہنچائے۔ اس میں کون سی ایپ والی بات ہے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے؟ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ ان کے گھر مسمار ہو گئے، وہ ہماری امداد کے منتظر تھے، ہمارے پاس وسائل آئے، ہم نے یہ وسائل ان تک پہنچائے۔ تو اس اعتبار سے اگر یہاں اس ادارے کی انتظامیہ بھی اور چودھری مجید احمد صاحب اور ان کے بھائی اس صدقہ جاریہ کے جو کام کرنے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی ملتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ بھی لوگ کام کرتے تھے اور اعلان اعلان بھی کرتے تھے، اور اگر اعلان اعلان کام کی تشہیر نہ ہوتی تو مجھے کیسے معلوم ہوتا، آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے تھے، ایک صحابی 2 کلو کھجور اٹھا کے لے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری جو ایک مہمان کو رات کو کھانا کھلانے گھر لے گئے، گھر میں کھانا ایک آدمی تھا، خود بھی بھوکے رہے، ان کی اہلیہ بھی بھوکی رہی، بچے بھی انہوں نے سلا دیے، مہمان کو کھانا کھلاتے چراغ گل کر دیا، اور صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ابو طلحہ رات کو جو تمہاری مہمان نوازی تھی نا اس مہمان کے ساتھ صرف کھانا کھلایا تھا نا، کائنات کے رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ سورہ حشر کے اندر 8 نمبر آئے اللہ رب العالمین نے نازل کرتے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری کی ویڈیو رب کائنات وائرل کر رہا، حضرت ابوبکر صدیق کی ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائرل کر رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان کی ویڈیو بھی آمنہ کے لال نے وائرل کی تھی، اور 2 کلو کھجور اٹھا کر لانے والے صحابی کی ویڈیو بھی آمنہ کے لال نے وائرل کرتے ہوئے کہا کہ یہ سارے سونے اور چاندی کے ڈھیر پر بھاری ہیں، ان کھجوروں کو سونے چاندی کے ڈھیر پر پھیلا دیا جائے، یہ سارے سامان سے ضبط کر لیں گے۔ اس کے پیچھے جذبہ ہے، اس کی میرے بھائیوں کھجور کی ٹہنی
کھجور تو پتہ ایک پھل دی، آپ کے ہاتھ کے اندر کھجور کی ٹہنی ہے نہیں، اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ قیامت کا بگل بجنے لگا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ قیامت کا بگل بجنے لگا ہے، اس کیفیت کے اندر بھی کھجور کی اس ٹہنی کو آپ نے زمین کے اندر گاڑ دینا ہے، تاکہ آپ کا آخری عمل یہ ہو کہ آپ نے دنیا کے لیے خیر اور بھلائی کا کام، حالانکہ تباہی ہونے لگی ہے، پہاڑوں میں اڑ رہے ہیں روئی کی طرح اور ریزہ ریزہ ہو جانی ہر چیز، قرآن بیان کرتا ہے، لیکن کہا اس کیفیت کے اندر بھی تم نے کھجور کی ٹہنی کو زمین کے اندر گاڑ دینا ہے، تاکہ تمہارا عمل ہے وہ نیکی کا عمل آخری وقت کے اندر بھی شمار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہمارے وہ تمام بزرگ جو تیرے پاس پہنچ گئے، یا اللہ تیرے مہمان بن گئے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ نے بلندی درجات عطا فرما، یا اللہ اس خاندان کے جتنے چھوٹے بڑے تیرے پاس پہنچ چکے، یا اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا، حاضرین مجلس کے عزیز و اقارب میں سے، والدین میں سے، دوست احباب میں جو لوگ تیرے پاس یا اللہ پہنچ چکے، یا اللہ ان سب کی قبروں پر روشن و منور کر دے، یا اللہ مسلمان امت دنیا کے اندر جہاں کی ازمائش کی چکی میں پھنس گئی، یا اللہ ان کا حامی اور مددگار بن جا، یا اللہ فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، برما کے مسلمان، اور اسی طرح دنیا بھر کے اندر اسلامی طریقوں کے قائدین ازمائش کی چکی میں پھنس رہے ہیں، یا اللہ ان کا حامی اور مددگار بن جا، یا اللہ انہیں ظالموں کے پنجے سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنے سے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں چودھری وزیر احمد صاحب کا، کاشف حمید صاحب کا، عبد الرحمان صاحب اور آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس عام موقع پر جب ہم چودھری بشیر احمد صاحب کے حوالے سے خیر اور بھلائی کے پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، مجھے موقع دیا، اور ہم نے چودھری افضل صاحب کو بھی اور اس خاندان کے دوسرے بزرگوں کی نسبت سے یاد رکھا، اور انہیں اپنی دعاؤں کے اندر بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہر خیر اور بھلائی آپ سب کو نصیب کر دے، اس خاندان کو نصیب کر دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگی ہے، اور اللہ رب العالمین آپ سب کو اور اس خاندان پر شر سے محفوظ کر دے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔